أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم نے جو پچھلی قرآن کلاس تھی اس میں 9ویں سپارے میں جو سورۃ الاعراف ہے اس کی آیت نمبر 161 تک کا جو مضمون تھا اس کا ترجمہ، تفسیر، تلاوت وہاں تک کی مکمل ہو چکی تھی۔ آج 162 جو آیت ہے وہاں سے آگے کا انشاءاللہ تعالی مضمون پیش کیا جائے گا۔ یہ اس رکوع کی آخری 2 آیات ہیں، چونکہ ان کی میں پہلے ہی تلاوت کر چکا ہوں لہذا دوبارہ سے تلاوت ان کی نہیں کروں گا۔ پہلے ان کے مضمون کو دیکھ لیتے ہیں، لفظی ترجمے کو، تفسیر کو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اگلے رکوع کی پھر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تلاوت پیش کرتا ہوں۔ مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ اور جب، قیلا کا مطلب ہوتا ہے کہا گیا، لَهُمُ اسْكُنُوا لَهُمْ ان سے، اسکنو کہ اسکنو کا مطلب ہوتا ہے سکونت اختیار کرنی، کسی جگہ پہ مکان بنا لینا، کسی جگہ پہ رہنا شروع کر دینا۔ وَإِذْ قِيلَ اور جب کہا گیا، لَهُمْ ان سے، اسکنو کہ سکونت اختیار کرو، هذه القریۃ اس بستی میں، هذه یہ، القریۃ بستی، وَكُلُوا اور کھاؤ، منہا اس سے، حیث کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے، شئتم تم چاہو، وَقُولُوا قولو کا مطلب اور قولو کہو، حتاتن کا مطلب ہوتا ہے ہمیں بخش دے، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، البابا صدر دروازہ، باب کہتے ہیں دروازے کو، لیکن جب اس سے پہلے الف لام لگوا دیں تو اس سے مراد مخصوص دروازہ، تو حضور نے ترجمہ اس کا صدر دروازہ یعنی جو مین گیٹ تھا شہر کا، مین انٹرنس، وہ مراد لی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ اور صدر دروازے سے داخل ہو، سجدن کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرتے ہوئے، سجدے کا ایک مطلب اطاعت کرنا بھی ہے۔ غیر عمدی علماء کہتے ہیں کہ یہود کو کہا گیا تھا کہ فلاں شہر کے اندر سجدہ کرتے کرتے داخل ہو، کہ ہر کچھ قدم کے اوپر سجدہ کرو، پھر اس طرح پہ اس شہر کے اندر داخل ہو۔ حالانکہ یہ مراد نہیں تھی، مراد صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ جس شہر میں داخل ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطیئاتی خطائیں، کم تمہاری، سنزیدو سین زبر جو آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، ضرور ہوگا، نزیدو ہم بڑھائیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ اگلی آیت ہے جو اس رکوع کی آخری آیت بنتی ہے، آیت نمبر 163۔ اللہ تعالیٰ، اچھا اس پہ جانے سے پہلے آگے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو حتتن کے بارے میں ایک بحث اٹھائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہود نے جن کو حکم دیا گیا کہ حتتن کہو اور اس شہر میں داخل ہو، حتتن جس کا مطلب تھا کہ ہماری بخشش فرما، تو انہوں نے، جیسے کہ یہ اگلی آیت بتائے گی، انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا۔ اب بگاڑ کر کیا لفظ بنایا اس کے اوپر مفسرین نے کافی بحثیں اٹھائی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے حتتن کو ہنتتن بنا دیا، نون ایڈ کر دیا۔ ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم، کہ ہمیں گندم دے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں، جو شرعی لوگ ہوتے ہیں وہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کو بگاڑ کر کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ بس جو بھی انہوں نے وہ لفظ بگاڑ کے بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ لفظ کیا تھا، بس اتنا بتا دیا کہ وہ لفظ بگاڑ دیا کرتے تھے، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا، فَبَدَّلَ
پس بدل دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا منہم ان میں سے، یعنی پوری قوم میں بنی اسرائیل نے ظلم نہیں کیا بلکہ ان میں سے جو لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا ان کا ذکر ہے کہ وہ بدل دیتے تھے قولاً بات کو غیر الذی اس کے سوا قیل لہم جو انہیں کہی گئی، یعنی کہ جو بات کہی گئی تھی اس کو چھوڑ کے بدل کر کچھ اور کر دیتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا پس ارسلنا ہم نے بھیجا علیہم ان پر رجزن عذاب۔ رجزن کا ایک مطلب پلیدگی بھی ہوتی ہے اور ایک مطلب عذاب بھی ہوتا ہے، مراد یہاں پہ عذاب ہے، من السمائی آسمان سے، بما بسبب اس کے جو کانو وہ تھے یظلمون ظلم کرتے، یعنی جو وہ ظلم کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ اور یہ جو ان کا قول تھا، مطلب ان کی یہ جو حرکت تھی کہ خدا کی بات کو توڑ مروڑ کے، یعنی مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بات پیش کی ہے تو اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ دیکھیں غیر احمدی علماء حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ تعالیٰ نے وحی و الہام نازل کیے، ان میں سے بعض کے ساتھ وہ بھی تمسخر کرتے ہیں اور ان لفظوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ مثلاً بعض دفعہ تو الفاظ ہی کو توڑ مروڑ دیتے ہیں اور بعض دفعہ کانٹیکسٹ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور غلط معنی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو مثال ہے کہ ایک دفعہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رویا دیکھی جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ دکھائی دیا، اور اس نے آ کے اس رویا میں اپنا نام آپ کو ٹیچی ٹیچی بتایا۔ اب ٹیچی جو لفظ ہے یہ پنجابی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بر وقت آ جائے، یعنی کہ جب کسی کی ضرورت ہو اور وہ اسی وقت آ جائے تو کہتے ہیں ٹیچی، یہ ٹیچی ہے۔ تو غیر احمدی جو ہیں وہ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی احمدی جو ہیں ان کے تو فرشتوں کا یہ نام ہے ٹیچی ٹیچی، اپنی طرف سے تمسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خود وہ مانتے ہیں کہ خواب میں رویا میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ تعبیر طلب ہوتی ہیں۔ لہٰذا خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو یہ رویا ہوئی تو آپ نے باقاعدہ اس کی جو تشریح پیش کی، جو اس کی تعبیر پیش کی، تعویل پیش کی، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے، جماعت کے لٹریچر میں موجود ہے، اور آپ نے اس کی یہی تعبیر کی کہ دیکھو یہ پنجابی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جو بر وقت آ جائے۔ لہٰذا کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رویا دکھایا تھا؟ سوال یہ ہے، رویا کا پس منظر یہ تھا کہ آپ کو بعض مالی مشکلات تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو یہ ایک رویا دکھائی جس کے اندر یہ پیغام تھا کہ بر وقت آپ کے لیے مدد آنے والی ہے، اور لہٰذا ایسے ہی ہوا۔ غالباً اس رویا کے اگلے دن ہی، اگر تو میں غلط نہیں ہوں، چونکہ یہ واقعہ میں آپ کو اپنی میموری سے سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے شاید ایک چیز بیچ میں رہ جائے یا کوئی آگے پیچھے ہو جائے، خیر اصل مضمون لیکن بہرحال جو بنتا ہے اس واقعے کا وہ یہی تھا کہ ایک کا دن بعد یا جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بر وقت جو مالی مدد تھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آ گئی، اور وہ رویا پوری ہو گئی جس کے اندر یہ پیغام تھا کہ بر وقت مدد آئے گی۔ تو غیر احمدی علماء اور ان کے پیچھے چلنے والی عوام کل انام جو اندھی تقلید کرتی ہے مولویوں کی، وہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس قسم کی یہودی کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس حصے کو جس نے مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں ہونا تھا ان کو یہودیوں کے ساتھ کمپیئر کیا۔ خود احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور یہ دونوں امتیں اس طرح ہیں جیسے ایک دوسرے کے اس طرح مشابہ ہیں جس طرح دائیں پاؤں کا جوتا بائیں پاؤں کے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، مرر امیج، مرر اپوزٹ ایک دوسرے کے، یا یہ کہ مرر امیج، اپوزٹ تو نہیں کہنا چاہیے، مرر امیج ہے یہ ایک دوسرے کے۔ تو خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اسی مضمون کو کشتی نوح میں بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اسی مضمون کو پھر آپ نے بیان بھی کیا۔ خیر یہاں پہ یہ رکوع جو تھا اس کا مضمون ختم ہوتا ہے۔ اب میں اس سے اگلا جو رکوع ہے اس کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاسْأَلْهُمْ
عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اس کی پہلی آیت نمبر 164 ہے، اس پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ وا اور اسألہم پوچھ ان سے۔ اسأل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرو، ہم ان سے۔ عن القریتی اس بستی کے متعلق، التی جو کانت تھی، حاضرۃ البحر، بحر کہتے ہیں سمندر، حاضرہ سمندر کے کنارے پر واقع۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کس بستی کا سوال کیا جا رہا ہے؟
5 والیوم کامنٹری میں لکھا ہے کہ جس شہر کا ذکر ہے وہ غالباً آئلہ یا جس کو ایلت کہا جاتا ہے، اور جو بحر احمر ہے، ریڈ سی ہے، اس کے کنارے پر غالباً نارتھ ایسٹ کنارے پر یہ واقع ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ ممکن ہے کہ اس سے وہ کنارہ مراد ہو، سمندر کا وہ کنارہ جب بنی اسرائیل اس ریڈ سی کو کراس کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فرعون سے پیچھا چھڑا کے جب آئیں تو کنارے پہ جو واقع بستی تھی غالباً وہ مراد، حضور فرماتے ہیں غالباً وہ مراد ہے۔ جب یا ادونا وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی کہ جو حکم دیا گیا تھا اس کو توڑ دیتے تھے، یہ مراد ہے۔ پھر سبتی، سبت کے بارے میں، سبت کا مطلب عربی میں ہے آرام، تو مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب اس لفظ کا مطلب ہے آرام۔ یہود کو ایک خاص دن کے متعلق یہ تاکید کی گئی تھی کہ اس دن انہوں نے کوئی کام نہیں کرنے، یہاں تک کہ کوئی خرید و فروخت وغیرہ کے بھی جو کام ہے، شکار وغیرہ ہے، یہ اس قسم کے کام انہوں نے نہیں کرنے۔ تو اس بارے میں وہ جیسے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے وقتاً فوقتاً ڈنڈی مارا کرتے تھے، وہ اس حکم کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یادونا، جب وہ حد سے تجاوز کرتے، پھر سبتی، سبت کے معاملے میں، اذ جب تأتیہم آتی ان کے پاس، ہیتانہم، ہیتان کہتے ہیں مچھلی، ہیتانہم ان کی مچھلی، یوم سبتہم سبت کے دن، اور سبت سے مراد ہفتے کا جو دن ہے جو جمعے کے بعد آتا ہے وہ ہے، شرعاً جھنڈ در جھنڈ، و یوم لا یثبتون، و اور یوم دن لا یثبتون وہ سبت نہ کرتے، یعنی کہ جس دن وہ سبت نہ مناتے، جس ہفتے کے روز وہ سبت نہ مناتے، لا تأتیہم تو مچھلی ان کے پاس نہ آتی، لا تأتیہم وہ نہ آتی ان کے پاس۔ اب یہ کیا یہاں پہ ذکر چل رہا ہے؟ یہاں پہ اصل میں بات یہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبت کے دن چونکہ یہود کو کہا گیا تھا کہ دیکھو تم نے جو ہے سبت کے دن کوئی کام نہیں کرنا، شکار وغیرہ نہیں کرنا، خرید و فروخت نہیں کرنی، کسی قسم کے اس قسم کے جو کام ہے وہ تم نے نہیں کرنے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ چونکہ پورے ہفتے میں جو دن ہوتے تھے ان میں یہ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن چونکہ مچھلیوں کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ خطرہ ہے، لہٰذا وہ عام دنوں میں پانی کی سطح پہ نہیں تھی آتی، اور لازمی نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ان کو مچھلیاں پکڑنے میں کسی نہ کسی حد تک مشکل ہوتی تھی۔ اور جو ہفتے کا دن تھا، ہفتے کے دن چونکہ کوئی اس طرح سے خطرہ ہوتا نہیں تھا، مچھلیوں کو ہوتا تھا کہ اس طرح سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک ایک ایکسپیرینس اگر ہوتا رہے تو پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ ٹھیک ہے، اب انسان کو بھی یا جانور کو بھی کہ فلاں جگہ اس وقت خطرہ نہیں ہوگا۔ اس سے حضور نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ مچھلیوں کو بھی دنوں کا احساس ہو جایا کرتا ہے، وقت کا احساس ہو جایا کرتا ہے، اور اندازہ وہ لگا لیتی ہیں کہ اچھا یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں خطرہ کم ہے، یا یہ ایسا وقت ہے جس میں خطرہ زیادہ ہے۔ لہٰذا جن دنوں میں یہود سبت نہیں منایا کرتے تھے، مطلب یہ کہ جو ان کے عام دن ہوا کرتے تھے، ان میں وہ اتنی سطح کے اوپر نہیں تھی آتی، یا سمندر کے قریب کنارے پہ اتنی نہیں تھی آیا کرتی۔ لیکن ہفتے والے دن چونکہ یہودیوں کی چھٹی کا دن تھا، تو اس دن ان کو کوئی اتنا خطرہ لاحق نہیں تھا ہوا کرتا، وہ پانی کے قریب اوپر کی سطح پہ آ جایا کرتی تھی۔ اب چونکہ کثرت کے ساتھ آتی تھیں ان دنوں میں جن دنوں میں یہود کا سبت کا دن ہوا کرتا تھا، تو یہودیوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ کبھی کبھی وہ سبت کو ویسے ہی توڑ دیتے اور جا کے شکار کر لیتے، یا انہوں نے پھر ایک یہ اس کا حل نکالا کہ خود تو شکار نہ کرتے لیکن غیر یہود لوگوں کو ہائر کرتے کہ سبت والے دن جب مچھلیاں ہیں تو تم جا کے ان کا شکار کر لیا کرو اور ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑ لیا کرو، اور اس طرح پر جب تم ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑ لو گے تو پھر ہم تم سے خریدیں گے۔ تو وہ اس طرح پہ ایک انہوں نے اپنی طرف سے یہ حل اس بات کا نکالا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہیں ان چیزوں کے کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا رزق خدا کے ذمہ ہے، تمہیں خود پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا عمومی طور پہ ہوا بھی یہی کرتا تھا کہ جب مچھلیاں اس کثرت سے کنارے کے قریب آ جائیں تو ان میں سے بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو کنارے سے باہر بھی آ پڑتی ہیں،
اور بڑی آسانی سے یہ مچھلیاں جو ہوتی تھیں یہ پھر غذا کے طور پہ بعد میں استعمال کی جا سکتی تھیں اور کی جاتی تھی. لیکن لالچ انسان کو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو پھر خدا تعالیٰ کے احکامات کو بھی پس پش ڈالنے پر مجبور کر دیا کرتی ہے. لہٰذا بہرحال یہ ایک طریق تھا جس کے ذریعے سے یہود نے جو سبت کا حکم تھا اس کی انہوں نے نافرمانی کی. پہلے تو خود توڑ کے اور پھر کسی اور قوم کے ذریعے شکار کرواتے ان مچھلیوں کا, اور جب کثرت سے مچھلیاں آ جاتی تو پھر ان سے خریدتے, حالانکہ خرید و فروخت بھی منع تھی اس دن. کذالک, اب یہ ساری بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک, اس طرح, نبلوہم, ہم امتحان لیتے ہیں, نبلو ابتلا کرتے ہیں ان کی, یا یہ کہ نبلوہم, ہم نے ابتلا میں ڈالا ان کو, بما, اس وجہ سے جو, کانو وہ تھے, یفسقون, فسق کرتے, یعنی جو وہ فسق و فجور کیا کرتے تھے. یہاں پہ ان کے ان اعمال کو فسق قرار دیا ہے, بد کرداری ان کی ایک شمار کی گئی ہے. حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں بیان کیا کہ ابتلا 3 قسم کے قرآن پاک سے ثابت ہے. ایک وہ ابتلا جو انسان کو امام بنانے کے لیے آتا ہے, مثلا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اذ ابتلا ابراہیم ربہ, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے رب نے اس کا ابتلا کیا, اور مراد یہ تھی کہ اس وجہ سے ان کا امتحان لیا کہ ان کو لوگوں کا امام بنا دے. تو ایک تو ابتلا کی قسم وہ ہوتی ہے جو انسان کو امام بنانے کے لیے آتا ہے. دوسری قسم کا ابتلا وہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے, اور تیسری قسم کا ابتلا وہ ہے جس کا ذکر اسی رکوع کے آخر کے قریب جا کے آئے گا. یہاں پہ اس ابتلا کا ذکر ہے جو فسق کی وجہ سے آیا کرتی ہے, اور جو تیسری قسم ہے ابتلا کی وہ ہے جس کا ذکر جیسے میں نے بتایا اسی رکوع کے آخر کے قریب آئے گا, جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات اور برے حالات کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نتیجے میں لوگ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, خدا کی طرف واپس آ جائیں, خدا والے ہو جائیں. تو یہ 3 قسم کے ابتلا ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. یہاں پہ الحمدللہ 9ویں پارے کا جو نصف تھا وہ مکمل ہوا. اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 165. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ, اور جب, قالت, کہا, امتن, گروہ نے, منہم, ان میں سے, یعنی بنی اسرائیل میں سے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ گروہ در گروہ بڑھ چکے تھے, تو انہی میں سے ایک گروہ نے کہا. اب کس سے کہا؟ مراد یہ ہے کہ ایک گروہ نے بنی اسرائیل ہی کے دوسرے گروہ سے یہ بات کی. کیا بات کی؟ وہ یہ ہے, لما تعیدون, لما کیوں, تعیدون, تم واز کرتے ہو, تم نصیحت کرتے ہو, قومن, ایسی قوم کو, اللہ مہلکہم, جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے. مہلکو کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنے والا, ہم, انہیں, او یا معذبو, عذاب میں ڈالنے والا ہے, ہم, انہیں, عذاباً شدیدہ, شدید قسم کا عذاب. قالو, یعنی کہ اس گروہ نے کہا, معذرتاً کا مطلب ہوتا ہے جس طرح کہتے ہیں نا کہ عذر پیش کرنے کی خاطر, اعتذار کے طور پہ حضور نے ترجمہ کیا ہے. الی ربکم, رب کے حضور. الی کا ظاہری ترجمہ ہوتا ہے طرف, ربکم, تمہارے رب کے, یعنی تمہارے رب کی طرف اعتذار کرتے ہوئے. مراد یہ ہے کہ تمہارے رب کے حضور اپنا یہ ایک جو عذر ہے وہ پیش کرتے ہوئے. وَلَعَلَّهُمْ, وا اور لَعَلَّهُمْ, تاکہ وہ یتقون, وہ متقی ہو جائیں, تقوی اختیار کریں. اب یہ آیت بڑی دلچسپ ہے اس وجہ سے کیونکہ اس آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھو تبلیغ جب کرتے ہیں, اور تبلیغ سے مراد صرف غیر قوموں کو پیغام دینا مراد نہیں, بلکہ اپنے لوگوں کو بھی نیکی کی تلقین کرنا تبلیغ کے اندر شامل ہے. لہذا جب ہم تلقین کرتے ہیں, مثلا اب بھی جماعتی طور پہ چندے کی طرف تلقین کی جاتی ہے, نمازوں کی طرف تلقین کی جاتی ہے, MTA دیکھنے کی طرف تلقین کی جاتی ہے, اپنے گھروں میں اسلامی جو اقدار ہیں ان کو قائم کرنے کی طرف تلقین کی جاتی ہے, تو بعض لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, بعض نماز کے کہنے پہ غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا کے درمیان کا معاملہ ہے, تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں گے جب دل کرے گا. پھر بعض ہوتے ہیں جب ان کو چندے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ چندے کے اوپر ایشو بنا لیتے ہیں. تو مختلف قسم کے ایشوز کے اوپر لوگوں نے ایشو بنانے ہی ہوتے ہیں. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نصیحت کرتے رہیں,
کیوں؟ کیونکہ اس کے دو میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلے گا. یا تو یہ لعلہم یتقون، جن کو ہم نصیحت کر رہے ہیں وہ تقوی اختیار کر لیں گے، یعنی نصیحت سے ان کو یہ فائدہ پہنچ جائے گا. یا دوسرا نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اگر وہ تقوی اختیار نہیں کرتے جن کو ہم نصیحت کر رہے ہیں، تو کم از کم خدا تعالیٰ کے حضور ہم یہ بات تو پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا. مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جب سیکٹری صاحب یا مربی صاحب یا صدر صاحب آگے سے یہ کہہ دیں، یا صدر لجنہ یا جو بھی ہے عہدیدار یہ کہہ دے کہ جی ہم اس لیے لوگوں کو توجہ نہیں دلا سکتے کیونکہ لوگ مائنڈ کریں گے. بات یہ ہے کہ لوگ اگر مائنڈ کرتے ہیں تو کرتے رہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو فرض ہمارے سپرد کیا ہے، ہمیں بہرحال اس کو ادا کرنا ہے اور کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہمیں کبھی بھی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی شرمانا چاہیے جو نظام جماعت کے ذریعے سے ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہیں. مثلا میں بحیثیت مربی سلسلہ، مبلغ سلسلہ ہونے کے جو ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ہیں، مجھے کبھی بھی اس بات سے نہیں شرمانا چاہیے کہ سامنے اگر میرا مخاطب کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی امیر بندہ ہے یا کوئی غریب بندہ ہے یا کوئی معروف خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے یا کوئی غیر معروف خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، بالکل بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور میرے اوپر یہ فرض ہے کہ جو بات ہے میں بالکل اس کو اسی طرح پیش کروں، بغیر کسی امتیاز کے کہ میرے سامنے جو ہے وہ کوئی عہدیدار ہے یا عہدیدار کے گھر والا ہے یا غیر عہدیدار ہے یا معروف خاندان سے ہے یا غیر معروف خاندان سے ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی آئی ٹی والا ہے یا کوئی اوبر چلاتا ہے. قطعاً ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جس طرح میرے لیے ان چیزوں کا فرق نہیں پڑنا چاہیے، اسی طرح دوسرے عہدیداران کے لیے بھی ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خاطر ادا کریں. یہ آیت ہے جس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بہرحال فرائض کی ادائیگی یہ ہمارا فرض ہے، ذمہ داریاں ہیں، اس کی ادائیگی میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو بات ہے سیدھی وہ بات بہرحال لوگوں تک پہنچانی چاہیے. جیسا کہ بتایا، اس کے دو فائدے ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہ جس کو نصیحت کر رہے ہیں وہ فائدہ اٹھائے گا اور سیدھے راستے پہ آ جائے گا، یا دوسرا فائدہ یہ کہ اگر وہ فائدہ نہیں اٹھاتا تو کم از کم ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ ہم نے پوری کر دی، ہم نے توجہ دلا دی. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 166 میں فرماتا ہے فلما، پس جب نسو بھلا دیا، ما جو ذکرو نصیحت کی گئی بھی اس کے ذریعے. مراد یہ ہے کہ پس جب انہوں نے اس بات کو بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا، ہم نے نجات دی، الذین، ان لوگوں کو، ینہونا، جو منع کرتے، عن السوء، برائی سے. اب یہ وہی بات جو پچھلی آیت میں بیان کی گئی تھی اسی کے ساتھ اس کا جوڑ بن گیا کہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے بدی سے روکا، جو یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یا اگر تم مرد ہو کے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، یا باپ ہو کے اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھاتے ہو، یا زبان تمہاری صاف نہیں، یا تم منشیات سے پرہیز نہیں کرتے، تم غلط قسم کی باتوں اور کاموں میں ملوث ہو، یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جس کا دیکھنا حرام ہے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بدی سے روکتے ہیں ان کو ہم نے نجات دی، ان کو ہم نجات دیں گے. بس ہمیں بہرحال لوگوں کو بدیوں سے روکنا بھی ہے اور نیکیوں کی طرف بلانا بھی ہے. بدیوں سے روکنا لوگ سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے، کسی کو یہ کہہ دینا یا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ سچ بولنا چاہیے. یہ جو بات ہے نا نیکی کی طرف بلانے والی، اس میں بعض دفعہ لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں دغا نہیں دینا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لیکن جب یہ کہنا ہو کہ چندہ دینا چاہیے تو اس کے اوپر بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں اور بات نہیں کرتے. خیر مثالیں تو کئی ہیں جو دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخَذْنَا، اور پکڑ لیا ہم نے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. اب ظالم کس کو ٹھہرایا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے بات نہیں تھی مانی. اب یہ نہیں فرمایا کہ تم انہیں سزا دو، فرمایا ہم نے انہیں پکڑ لیا. اللہ خود پکڑ لیتا ہے، اور اللہ پکڑتا کیسے ہے اب وہ بھی سنیں. فرمایا بِعَذَابٍ بَئِیسٍ، ایک سخت عذاب کے ذریعے سے. بئیس کہتے ہیں شدت والا.
بما بسبب اس کے جو کانو وہ تھے یفسکون فسق کرتے، بدکاری، بد فعل. ایک بندہ جس کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو، وہ آگے سے نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کی بد فعلی ہے. ایک بندہ جس کو کہا جاتا ہے کہ تم چندہ دو شرع کے مطابق، اور وہ انکار کر دے آگے سے، وہ کہے نہیں میں نے نہیں دینا، یہ اس کی اچھا فعل نہیں ہے بلکہ اس کا بد فعل ہے. اور اس بات کو قرآن پاک جو ہے وہ فسق قرار دیتا ہے کہ یہ بد اعمال ہیں، یہ نیک اعمال نہیں. بس اصل میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہم خلیفہ وقت کی منشا کے مطابق ڈھال دیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی، آپ مثال دیا کرتے تھے بلکہ، کہ جب انسان بیعت کر لیتا ہے تو امام وقت کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دے دیا. بس جب ہم نے امام وقت کی بیعت کر لی تو پھر ہماری اپنی کوئی منشا نہیں ہونی چاہیے. جس طرح اور جس طرف خلیفہ وقت چاہے ہمارے رخ کو پھیر دے. فرمایا تمہاری مثال امام وقت کے سامنے اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ایک غسال کے ہاتھ میں میت جو مردہ لاش ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتی. جو اس کو نہلا رہا ہوتا ہے اس لاش کو، وہ جس طرح چاہے جس طرف چاہے اس کے ہاتھ پھیر دے. ٹھیک اسی طرح امام وقت کے ہاتھ میں ہمارا وجود ہونا چاہیے کہ جس رخ امام وقت ہمارے رخ کو پھیرے، ہماری توجہ کا مرکز وہ بات بن جائے. امام وقت کہے کہ تہجد کی طرف زور دو تو تہجد ہمارا مرکز بن جائے توجہات کا. امام وقت فرمائے کہ لازمی چندے کو شرع کے مطابق ادا کرنے کی طرف توجہ دو تو وہی فوکس ہو جائے. امام وقت فرمائے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے تو وہ ہمارا فوکس ہو جائے. امام وقت فرمائے کہ مسجد بنانی ہے تو مسجد کا بنانا فوکس ہو جائے. امام وقت فرمائے کہ تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغ کرنا فوکس ہو جائے. گویا کہ جس بات کی طرف امام وقت ہماری توجہ پھیر دیں وہی ہمارا فوکس ہونا چاہیے اور کوئی چیز ہمارا فوکس نہ. یہ وہ نقطہ ہے جو ہم اس آیت سے اخذ کر سکتے ہیں. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 167 157. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما پس جب اتاؤ نافرمانی کی، اتاؤ کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے نافرمانی کی، ان کا مطلب ہوتا ہے سے، ما جو نہو منع کیا گیا، انہو ان کو. مراد یہ کہ پھر جب انہوں نے اس امر میں نافرمانی کی جسے ان کو روکا گیا تھا، قلنا ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل. اب یہاں پہ جب ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ان باتوں میں جن باتوں کے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے متعلق فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو یہ سزا دی، ہم نے انہیں کہا کہ جاؤ پھر ذلیل بندر بن جاؤ. غیر احمدی علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعتاً بنی اسرائیل جو تھے، یہودی جو تھے، یہ پھر واقعتاً بندر بن گئے. ان کی دمیں نکل آئیں اور منہ بگڑ گئے اور پنجے بن گئے ان کے، جس طرح بھی جو بھی وہ ایک بندر کی جو شکل و صورت ہوتی ہے. اور کہتے ہیں اسی طریقے سے وہ چلتے آ رہے تھے. حالانکہ یہ بنی بنائی باتیں ہیں، مراد صرف اتنی تھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جاؤ پھر بندروں کی طرح تم لوگ ہو جاؤ، بندر صفات بن جاؤ. جس طرح بندر کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی صرف نقالی کرتا ہے، صرف نقل کرتا ہے. مثلا اگر وہ دیکھے کہ اچھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے کیا پتا کہ نماز کیا ہے بندر کو، لیکن وہ اس کی نقالی کرے گا، وہ بھی ہاتھ باندھے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، کوئی ایسی حرکت کرے گا، حالانکہ اس کا نقل کرنا در حقیقت نماز تو نہیں. انسان اسی طریقے سے مثلا انسان ہے، انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مختلف نیکیاں کرتا ہے. بندروں میں کون سی نیکی پائی جاتی ہے؟ وہ کون سے یہ افعال کرتے ہیں؟ کوئی افعال نہیں کرتے. بس اسی طرح سورہ مائدہ کی ایک آیت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جن کو یہ کہا گیا تھا، یعنی وہ قوم جن کو یہ کہا گیا کہ تم قردۃ خاسئین بن جاؤ، وہی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، آپ کے صحابہ کے پاس بھی آتے تھے. حالانکہ حدیث اور تاریخ اور سیرت کی سب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہودی آتے تھے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ بندر بھی ہوتے تھے. بس پتہ یہ چلا کہ وہ بندر صفات انسان تھے، وہ تھے تو انسان ہی لیکن ان کے اندر بندروں والی جو صفات تھی وہ پیدا ہو گئی تھی. بندروں کی طرح کی وہ حرکتیں کیا کرتے تھے جو حقیقی تقویٰ سے آری ہوتی ہے. یہ مراد ہے. آگے چلتے ہیں. آیت ہے 168. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَا اعلان کیا، اذان کا لفظ بھی اسی سے نکلتا ہے، اس میں بھی اعلان کرنے کے معنی آتے ہیں.
تأذنا اعلان کیا ربو کا تیرے رب نے، لیبعثنا، یہ جو لام زبر آئی اس سے مراد ہے ضرور، یبعثنا وہ مبعوث کرے گا، علیہم ان کے اوپر، یعنی کہ ان کے اوپر مسلط کر دے گا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من جو یعنی کہ یہود کے اوپر قیامت کے دن تک وہ مسلط کرتا رہے گا ان کو جو یسومہم، یسومو ان کو تکلیف دیں گے، پہنچائیں گے، ہم انہیں سوء العذاب بہت برا عذاب، یعنی شدید تکلیف والا عذاب۔ اس میں پیشن گوئی تھی کہ قوم یہود جو ہے وہ قیامت کے دن تک بحیثیت قوم ایسے لوگوں کے ماتحت رہے گی جو ان کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے، یعنی ان کو سخت قسم کے عذاب دیتے رہیں گے۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی یہ واحد قوم ہے، یعنی قوم یہود، جن کے اوپر اسی دنیا میں بار بار لوگوں کے ذریعے سے عذاب آیا، شدید قسم کا۔ کبھی فرعون کے ذریعے سے آتا رہا، پھر اس کے بعد دوسری قومیں ان کے اوپر غالب ہوتی رہیں، پھر عیسائیوں نے ان کے اوپر کافی مظالم کیے۔ تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے مثلا ہٹلر جو تھا اس نے بھی ان کے اوپر جو مظالم کیے ہیں، بار بار وہ ایک تاریخ جیسے ریپیٹ ہوتی چلی گئی ہے اس قوم کے ساتھ۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کیوں ایسا ان کے ساتھ ہوا، اس بارے میں آپ کی خدمت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس غالباً تحفہ گولڑویہ سے ہے، وہ میں پڑھ کے تو آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں، خدا نے یہود کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسے بادشاہ ان پر مقرر کرتا رہے گا جو انواع و اقسام کے عذاب ان کو دیتے رہیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑی وجہ یہود کے مغضوب علیہم ہونے کی یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سخت ایذا دی، ان کی تکفیر کی، ان کی تفسیق کی، ان کی توہین کی، ان کو مصلوب قرار دیا تا وہ نعوذ باللہ لعنتی قرار دیے جائیں، اور ان کو اس حد تک دکھ دیا کہ حسب منطوق آیت وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، ان کی ماں پر بھی سخت بہتان لگایا۔ غرض جس قدر ایذا کی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ تکذیب کرنا، گالیاں دینا اور افتراء کے طور پر کئی تہمتیں لگانا اور کفر کا فتویٰ دینا اور ان کی جماعت کو متفرق کرنے کے لیے کوشش کرنا اور حکام کے حضور میں ان کی نسبت جھوٹی مخبریاں کرنا اور کوئی دقیقہ توہین کا نہ چھوڑنا اور بالآخر قتل کے لیے آمادہ ہونا، یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہود بدقسمت سے ظہور میں آیا۔ اور آیت وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کو غور سے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آیت ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کی سزا بھی حضرت مسیح کی ایذا کی وجہ سے ہی یہود کو دی گئی ہے، کیونکہ آیت موصوفہ بالا میں یہود کے لیے یہ دائمی وعید، یعنی دائمی طور پر ان کو یہ ڈراوا دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ محکومیت میں جو ہر ایک عذاب اور ذلت کی جڑ ہے زندگی بسر کریں گے، جیسا کہ اب بھی یہود کی ذلت کے حالات کو دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب تک خدا تعالیٰ کا وہ غصہ نہیں اترا جو اس وقت بھڑکا تھا جبکہ اس وجیح نبی کو گرفتار کرا کر مصلوب کرنے کے لیے کھوپری کے مقام پر لے گئے تھے، اور جہاں تک بس چلا تھا ہر ایک قسم کی ذلت پہنچائی تھی اور کوشش کی گئی تھی کہ وہ مصلوب ہو کر توریت کی نصوص صریحہ یعنی واضح احکام کے روح سے ملعون سمجھا جائے اور اس کا نام ان میں لکھا جائے جو مرنے کے بعد تحت الثری کی طرف جاتے ہیں، یعنی جہنم کی طرف، اور خدا کی طرف ان کا رفع نہیں ہوتا۔ تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 197 تا 200۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ مسیح موعود صاحب بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یعنی اس قوم کو بار بار لوگوں کے ذریعے سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا رَبَّكَ یقیناً تیرا رب لَسَرِیعُ ضرور سریع ہے، تیز ہے، العقاب پکڑنے میں یا یہ کہ سزا دینے میں،
مراد یہ نہیں کہ یہاں پہ گناہ کیا اور وہاں پہ سزا آ گئی. مراد یہ ہے کہ جس طرح حضور نے مثال دی شیر کی کہ شیر فوری حملہ نہیں کرتا. شیر گھات میں بیٹھا رہتا ہے, گھات لگا کے بیٹھا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شکار اس کا قریب سے قریب تر آ جائے, اور جب وہ یہ یقین کر لے کہ اب یہ شکار میرے پنجے سے باہر نہیں نکل سکتا تب وہ حملہ کرتا ہے. اور جب حملہ کرتا ہے تو پھر حملے میں تیزی دکھاتا ہے. حملہ کرنے سے پہلے ایک عرصہ ہے, لمبا عرصہ دکھائی دیتا ہے کہ اس میں وہ ڈھیل دے رہا ہے یہاں تک کہ جب ڈھیل ختم ہو جائے پھر حملہ کیا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے, لیکن جب چاہتا ہے کہ اب ڈھیل ختم ہو جائے پکڑ ہو, تب پھر اس کی پکڑ کو روکنے والا کوئی ذات نہیں, فوری طور پہ پھر وہ پکڑ لیتا ہے. یہ مراد ہے سریع العقاب کی. وَإِنَّهُ, اور یقیناً وہ ہے, لغفور رحیم, لغفور مغفرت کرنے والا, رحیم بار بار رحم کرنے والا. اب ان صفات کو یہود کے اس ضمن میں کہ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے قیامت تک جو ان کو سخت عذاب دیں گے, اس کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ مراد یہ تھی کہ قیامت تک ان لوگوں کو موقع ملتا رہے گا کہ توبہ کر لیں. جو توبہ کریں گے وہ بچ جائیں گے, جو توبہ نہیں کریں گے وہ پکڑے جائیں گے. اور یہ مطلب ہے جو خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے, جس سے یہ پتہ چلا کہ ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے. یہ دائمی طور پہ مردود قوم نہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دائمی طور پہ جو ہے یہ مردود ہے, دھتکاری ہوئی قوم ہے. جیسے کہ خود ایک دو آیتوں بعد یہ مضمون اللہ تعالیٰ مزید کھول دے گا, بلکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کھول دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا, اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ہم نے فی الارض, زمین میں, اممن, گروہ در گروہ. مراد یہ کہ ہم نے اس قوم کو گروہ در گروہ یا قوم در قوم بانٹ دیا. منہم الصالحون, ان میں صالح لوگ بھی ہیں, ومنہم دون ذالک, اور انہی میں اس کے علاوہ بھی ہیں. وبلونا, اور ابتلا میں ڈالا ہم نے, ہم انہیں, بالحسناتی, حسنات کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے اچھے حالات کے ذریعے, والسیئات, اور برے حالات کے ذریعے. لعلہم, تاکہ وہ لوگ, یرجعون, وہ لوٹ آئیں ہدایت کی طرف. یہ وہی آیت ہے جس کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے کہ ابتلا 3 قسم کے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو تھے, جو یہودی تھے, وہ قوم در قوم زمین میں پھیلا دیے گئے. تو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ زمین پہ بسنے والا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ مقامی لوگوں میں یہود شمار نہ ہوتے ہیں. مثلا حضور نے مثال دی کہ ہندوستان میں بھی یہودی پائے جاتے ہیں, اور جو ہندوستان میں بسنے والے یہودی ہیں ان کو دیکھ کے دوسرے ہندوستانیوں کے ساتھ آپ کوئی ان میں فرق بتا نہیں سکتے. اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں, پشاور وغیرہ کے, وہاں پہ بھی جو پٹھان ہیں, تو فرمایا یہودی پٹھان بھی ہیں اور مسلمان پٹھان بھی ہیں. تو جو یہودی پٹھان ہیں, جو یہودی ہیں وہاں کے, خاص طور پہ وہ جن کی داڑیاں ہیں, یہودی پٹھان کو دیکھ لیں اور مسلمان پٹھان کو دیکھ لیں تو آپ دونوں میں فرق نہیں بتا سکتے کہ ان میں سے مسلمان کون ہے, یہودی کون ہے, بالکل ایک ہی جیسے لگتے ہیں. بلکہ حضور نے تو یہاں تک بتایا کہ یہ جو یہودی پٹھان ہیں یہ افغانستان کی جو جو ان کی ریسورسز تھیں ان کے اوپر ایک وقت تک ان کا قبضہ رہا ہے. اسی طرح حضور بیان کرتے ہیں کہ پشاور وغیرہ کے علاقوں میں جو باڑہ ہے, وہاں پہ بھی اکثریت انہی کی جو ہے وہ انہی کا وہ رہا ہے, اثر و رسوخ رہا ہے, انہی کے ماتحت وہ ساری اقتصادی طور پہ اکنامک جو ان چیزوں کو چلانے کے لیے وہ جو پوری ایک مارکیٹ تھی یا جو باڑے کا جو نظام ہے وہ سارے کے سارا وہ بھی انہی کے تحت رہا ہے. مجھے خود جب میں چھوٹا تھا تو پشاور جانے کا موقع ملتا رہا ہے اور میں نے خود باڑہ دیکھا ہوا ہے. تو واقعتاً وہاں پہ جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ وہاں پہ پٹھان ہی پٹھان ہے. اور یہ نقطہ میرے لیے بھی نیا تھا جب حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہاں پہ پٹھانوں میں بھی مسلمان پٹھان بھی ہیں اور وہاں پہ یہودی پٹھان بھی ہیں. اور واقعتاً ایک انسان کے سامنے اگر یہودی پٹھان اور مسلمان پٹھان آ جائے, ہمارے لیے فرق بتانا مشکل ہو جائے گا کہ ان میں سے یہودی کون ہے اور مسلمان کون ہے, کیونکہ یہی نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ ان کو جب مختلف قوموں میں پھیلا دیا تو وقت کے ساتھ ساتھ
اسی جگہ پہ ان لوگوں کی شادیاں ہوئیں, انہی میں ان کے بچے پیدا ہوتے رہے, اور نسل در نسل جب یہ آگے چلی ہے قوم تو بالکل ویسے ان کے رنگ اور خط و خال ہو گئے جو اس جگہ کے مقامی لوگوں کے تھے. لہٰذا جب یہودی کشمیر میں پہنچے ہیں تو کشمیریوں جیسے ہو گئے. اسی طرح حضور بیان کرتے ہیں کہ جو ایتھوپیا وغیرہ میں یا افریقہ کے دوسرے علاقوں میں یہودی تھے وہ بالکل اسی رنگت اور خط و خال کے ہو گئے جو وہاں کے لوگوں کی تھی. حضور نے بلکہ یہ بھی بیان کیا کہ کچھ عرصہ ہوا ہندوستان میں ایک شور مچا کہ یہاں پہ جو بسنے والے یہودی ہیں ان کو بھی یہاں سے لے کے جائیں. حضور فرماتے ہیں کہ اسرائیل جانے کے شوق میں کئی لوگوں نے جھوٹے طور پہ دعوے کر دیے کہ وہ بھی یہودی النسل ہے. بہرحال تو یہ وہ نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. پھر یہ جو بات تھی منہم الصالحون کہ ان میں صالح بھی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ برے نہیں ہیں, سارے کے سارے مغضوب علیہم نہیں ہیں. اس سے یہ نقطہ پتہ چلا کہ ان میں جو نیک ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, اور وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالآخر پھر اسلام کی طرف ان کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. یا اگر اسلام کی طرف رغبت نہ ہو تو لازمی اس کا یہی مطلب بن سکتا ہے کہ پھر یہ وہ یہودی ہیں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا, ان تک صرف اپنی ہی تعلیمات پہنچی, لیکن انہوں نے صدق کے دل سے ان کے اوپر عمل کیا اور اس لحاظ سے وہ صالح شمار کیے جائیں گے. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انکار کر دے, مسیح موعود علیہ السلام کا تو انکار کر دے اور ساتھ میں وہ صالح بھی رہے. لازمی یہی بات نکلتی ہے کہ ان تک ان انبیاء کا پیغام پہنچا نہیں یا صحیح طریق پر نہیں پہنچا جس کو یہ سمجھ نہیں سکے, اور لیکن جہاں تک ان کی اپنی تعلیمات کا تعلق تھا اس کے اوپر انہوں نے کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کی, تبھی ان میں سے ایک گروہ جو تھا اس کو یہ صالحون منہم الصالحون کا خطاب دیا گیا. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 170 ہے, اس میں فرماتا ہے فخلف پس جانشین ہوا من بعدہم ان کے بعد خلفن ایک قوم ان کی جانشین ہوئی, یعنی ان کے بعد ایک اور قوم آئی. اور یہاں پہ ایک قوم سے مراد انہی کی اگلی نسلیں مراد ہیں. ورثو وراثت میں پایا الکتاب کتاب کو, کتاب سے مراد تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی. یأخذون وہ پکڑتے ارادہ عارضی فائدے کو, ھذا الادنی اس دنیا کی, ھذا الادنی سے مراد ہے اس دنیا, کہ وہ جنہیں یعنی کہ وہ نسل جو ان کے بعد آئی انہوں نے تورات کو بطور ورثے میں پایا اور وہ اس دنیا کی عرضی مال و متاع کو پکڑ لیتے تھے. وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے سَيُغْفَرُ کہ ان قریب بخش دیا جائے گا, لنا ہمارے لیے, مراد یہ کہ ہمیں بخش دیا جائے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ وَإِن اور اگر يَأْتِهِمْ آئے ان کے پاس اَرَضٌ مال و متاع مثلہ اسی طرح کا, یأخذوہ تو وہ اسے پکڑ لیتے یعنی کہ لے لیتے. علم کا مطلب ہوتا ہے کیا نہیں, یوخذ لیا گیا, کیا نہیں لیا گیا, علیہم ان پر یا ان سے, میثاق الکتاب کتاب کا عہد. وہ عہد کیا تھا, ان لا کہ نہیں, یقولو وہ کہیں گے, اللہ اللہ کے متعلق, الا الحق مگر سچی بات. ودرسو اور انہوں نے پڑھ لیا, درس جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ درس, تو یہ وہی لفظ ہے. درسو انہوں نے پڑھ لیا, ما فیہ جو اس میں تھا, یعنی جو تورات میں لکھا تھا, جو ان کی شریعت کی کتاب میں تھا اس کو پڑھ لیا. والدار الاخرۃ اور آخرت کی زندگی, آخرت کا دار, آخرت کا گھر, خیرن بہترین ہے, للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون پس تم عقل سے کام نہیں لوگے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ سمجھایا. وہ نقطہ ویسے تو کئی سمجھائے لیکن ایک یہ نقطہ ہے جو سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. وہ یہ کہ لوگ جو بظاہر اپنی مذہبی کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں لیکن جب ان کے سامنے دنیا کا مال و متاع آتا ہے تو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے گا. یہ اسی قسم کی مثال ہے جس قسم کی مثال اگر ایک احمدی مسلمان کے بارے میں اگر دی جائے جو یہ کہے کہ ہم نے بیعت کر لی ہے, شرائط بیعت بھی پڑھ لی ہیں, ہم خود کو احمدی مانتے ہیں لیکن دنیا ہمیں اس وقت ذرا زیادہ پیاری ہے, ہم ذرا یہ کما لیں وہ کما لیں, زیادہ بڑے گھر لے لیں اور چندے وغیرہ اور نمازوں کی طرف اس وقت توجہ نہیں,
اس لیے کیونکہ ہم احمدی تو ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشی دے گا. تو اگر کوئی احمدی خدا نخواستہ اس قسم کی ذہنیت رکھتا ہے تو اس میں اور اس قسم کی بات کرنے والے لوگوں میں جن کا ذکر سائد میں کوئی فرق نہیں، کوئی بھی فرق نہیں. اور مسلمانوں میں بتیرے ہمیں اس قسم کے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام ہم نے قبول کیا ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت فرما ہی دیں گے، ہماری بخشش تو ہو ہی جائے گی، ہم اس وقت دنیا کما لیں. تو دنیا کمانا اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی منع نہیں فرمایا. ہاں یہ ضرور منع فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ دنیا کماتے کماتے خدا کا دین اپنے ہاتھ سے گوا دو. بس نہایت ہی دکھ کی بات ہوتی ہے جب کوئی والدین اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جمعے کی فکر نہ کرو کہ جمعہ تم کدھر ادا کرو گے، اس وقت جماعت کے پروگرامز کو اٹینڈ کرنے کی فکر نہ کرو، تمہارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ تم ابھی بس ڈاکٹر بن جاؤ یا تم انجینئر بن جاؤ یا تم فلاں بن جاؤ یا جو بھی بن جاؤ. بات یہ ہے کہ ہم پر تو اللہ کے فضل احمدیت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ اس سے دور جانے کی وجہ سے. پر جب ایک دفعہ خود والدین اپنے بچوں کو احمدیت سے دور کر دیتے ہیں دنیا کے نام پہ، پھر وہ بچے کبھی بھی واپس احمدیت میں نہیں آ سکتے جب تک خدا تعالیٰ کا کوئی خاص فضل نہ ہو. اور اکثر و بیشتر اس قسم کی جو بچے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے آیت نمبر 171. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ جو یمسکون، مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، بالکتابی، کتاب کو، یعنی کہ کتاب کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان کے لیے؟ فرمایا انا، یقیناً ہم، لا نضیع، ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المصلحین، اجر ان لوگوں کا جو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی کہ جو اصلاح کرتے ہیں، اپنے اندر اصلاح پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے اجروں کو ضائع نہیں کیا کرتے. نہایت ہی خوبصورت آیت ہے. پھر آگے فرمایا وَإِذْ، اور جب، نتقنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بلند کیا. ایک ترجمہ اس کا ہے ہم نے جھٹکا دیا. جھٹکا دینا اور بلند کرنا یہ دو مختلف معنی ہیں، لیکن دونوں معنی چسپا ہو سکتے ہیں. وائز، اور جب، نتقنا، ہم نے بلند کیا، الجبل، پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کوہ طور کے دامن میں لے آیا. غیر احمدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کے ہوا میں ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، حالانکہ یہ مراد تھی نہیں. اگر اس قسم کا کوئی معجزہ ہوتا، اس قسم کا کوئی نشان ہوتا تو کیا وہ خدا تعالیٰ کی ہستی پہ بار بار شک کرتے؟ ہرگز نہ ہوتا. بس لازمی طور پہ سے یہ مراد نہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی بلند پہاڑ کے دامن میں انسان چلا جائے تو انسان کو یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسے وہ پہاڑ اس کی طرف جھک رہا ہے یا جھکا ہوا ہے، جس طرح کوئی سایہ ڈالنے والی چیز جھکی ہوئی ہوتی ہے جس کو سائبان کہتے ہیں. تو یہ مراد تھی. پھر حضور فرماتے ہیں اگر مولویوں کو یا مفسروں کو جو تفسیریں کرتے ہیں، اگر ان عالموں کو کسی پہاڑ کی دامن میں لے جایا جائے تو ان کی تفسیریں اس قسم کی باتوں سے پاک ہو جائیں جو یہ کرتے ہیں کہ پہاڑ فضا کے اندر ہوا میں معلق کر دیے گئے. بالکل بھی اس قسم کی بات نہیں. صرف اتنی مراد تھی کہ اس قوم کو پہاڑ کے دامن میں لے آئے، یعنی کہ بالکل پہاڑ کی جو بیس ہوتی ہے وہاں پہ لے کر آئے، اور وہ پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ اس کا سایہ ان کے اوپر پڑتا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے اس پہاڑ نے ان کے اوپر اپنا جھکاؤ کیا ہوا ہے. دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب یہ پہاڑ کے دامن میں آئے ہیں تو وہاں پہ پہاڑ میں جنبش آئی ہے، یعنی کہ زلزلہ آیا ہے. دونوں معنی جو ہیں وہ اس کے لیے جا سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا، اور جب ہم نے بلند کیا، الجبل، پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ، گویا کہ وہ، ذلتن، سایہ دار ہے، یعنی کہ سایہ ڈالنے والا جس کو سائبان کہتے ہیں. وظنوا، اور انہوں نے خیال کیا، ظن کیا، انہ، کہ وہ، یعنی کہ پہاڑ جو ہے، واقعن کا مطلب ہوتا ہے گرنے والا، بہم، ان کے اوپر. خذو، پکڑ لو، ما، جو، آتیناکم، آتینا، دیا ہم نے، کم، تم کو، بقوت، قوت کے ساتھ. یعنی جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، مراد ہے جو احکام تورات کے ہم نے تمہیں دیے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ کتاب کو پکڑ کے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لو. مراد یہ تھی کہ ان باتوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ.
پھر ادھر سے ادھر نہیں ہونا. وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو یا یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے، یعنی کہ جو احکامات ہیں ان کو یاد کر لو، ان کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھو. نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو، تقوی شعار ہو جاؤ. تو یہاں پہ حضرت خلیفۃ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ دیا ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں یہاں پہاڑ کو ان پر بلند کرنے سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ پہاڑ اکھڑ کر ان کے سروں پر بلند ہو گیا ہو. بعض پہاڑ اتنا زیادہ سڑک پر جھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان اس سڑک سے گزرتے ہوئے ان کے سائے تلے آ جاتا ہے. اس جگہ بھی یہی مراد ہے، لیکن اس وقت ان پر جو خوف کی حالت طاری تھی اس کو ان کے فائدے میں استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت کے ساتھ تورات کو پکڑنے کی ہدایت فرمائی. یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہوتا ہے. آج کی کلاس کو میں ادھر ہی ختم کروں گا، اور باقی کا جو انشاءاللہ تعالی مضمون ہے وہ پھر کل ہم کور کریں. آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.